سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستان من یاران طریقت احیاء محبت، آج ماشاءاللہ بڑی خوشگوار اور بڑا حسین موسم ہے. بارش ہو رہی تھی تو میں اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ آج لگتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو احباب کم تشریف لائیں گے، لیکن کمال ہے آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور یہ عشق کہ آپ اس بارش میں بھیگتے ہوئے یاد محبوب کی بارش میں بھیگنے کے لیے آ گئے. تو جس طرح یاد اس بارش نے باہر خشک زمین کو تر کیا ہے، الحمدللہ یاد محبوب ہمارے دل کی جو بنجر زمین ہے اسے تر کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش رک جاتی ہے تو جو قطرے زمین کے اوپر باقی رہ جاتے ہیں، اور جب پھر شمس سورج چمکتا ہے اور ان قطروں پہ اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ موتیوں کی طرح چمک اٹھتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح یاد محبوب کی برسات جب ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہمارے دل کی زمین کے اوپر جو قطرے باقی رہ جاتے ہیں اس پہ حضرت صاحب اپنی روحانی روشنی سے اپنی نگاہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ دل بھی چمکا دیں گے. تو الحمدللہ اس بارش میں بھیگ کے ہم یاد محبوب کی بارش کی طرف اپنا رخ کرنے لگے ہیں. اور الحمدللہ اس روحانی اور ایمانی اجتماع میں موجود تمام جن و انس اور طریقت کے طریق پہ گامزن خلفائے اعظام اور آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف سے وابستگان اور ہیبت پور شریف کی یہ محبت والی عوام اور نبی کے سارے غلام سب الحمدللہ اپنا اپنا پیمانہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم یاد محبوب کے وہ محبت بڑے وہ درد بڑے جام پیے. اور یہ یاد محبوب کا انداز ہے کہ جب بھی یاد محبوب کا موسم آیا ہے تو عاشقین میں ایک ولولہ انگیز ماحول پایا ہے کہ ہر عاشق دوسرے سے بڑھ کے یاد محبوب کے استقبال کی کوشش میں رہتا ہے. حضرات ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کے پاس کوئی قیمتی شے ہو نا تو آپ اسے تجوری میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں. کبھی بھی آپ نے سونا اپنے گھر کے باہر چوکھٹ پہ نہیں رکھا. کبھی کسی شخص نے سونا رکھا ہے گھر کے دروازے کے باہر یا گھر کے صحن میں ہی رکھ دو. تم لوگ وہ کمرے کے اندر جو تجوری ہے اس میں اسے محفوظ کر کے رکھتے ہو، اس کے اوپر بھی پھر تالا لگاتے ہو اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چور آ کے چوری نہ کر لے. تو اسی طرح ہمارے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے وہ دولت ایمان ہے جو ہر مومن کے پاس ہے، اور وہ ہمارے دل کی تجوری میں ہے. اور شیطان بھی وہ چور کی مانند جو ہے وہ گارد لگائے بیٹھے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کے دل کی تجوری سے یہ ایمان چوری کروں. تو ہمارے شیخ کامل نے جب یہ شے دیکھی تو انہوں نے یاد محبوب کا تالا لیا اور ہمارے دل پہ یوں لگایا کہ جب بھی شیطان چوری کرنے آتا ہے یاد محبوب دے کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ الحمدللہ یاد محبوب در حقیقت ہمارے ایمان کی محافظ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے ایک حرف میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سارا الحمدللہ یہ جو چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے نا تو یہ یاد محبوب ہے جس نے ہمارے ایمان کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے اور ہماری ان جبی کو اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں جھکاتی رہتی ہے. یہ سارا یاد محبوب کا الحمدللہ فیض ہے، یہ اسی کا ایک انداز ہے، اس کا ہی کمال ہے. اور یہ یاد محبوب ہر شخص کا جس کی محبت ہے اس یاد محبوب سے، اس کی یا اس یاد محبوب کی گرفت میں اس کے دل ہے کہ جیسے ہی کوئی ہم گمراہ ہونے لگتے ہیں، راستے سے بھٹکنے لگتے ہیں تو یاد محبوب ٹھیک نشانہ ہمارے دل پہ لگاتی ہے اور ہمیں غلط راستے سے اٹھا کے تو ماہی کے قدموں تک لاتی ہے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ اصل یہ ہے. تو یاد محبوب ہمیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیتی بلکہ ہمارے محبوب کی طرف اور رب کی طرف جانے والے راستوں کو آسان کرتی ہے اور ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے ملاتی جاتی ہے. اب اس سے قبل کہ یہ یاد محبوب ہمارے راستے آسان کرتی چلے، آپ اپنے دل و روح کے کان کھولیں کہ یہ یاد محبوب ہمارے روحانی راستوں کو روشن کرتے ہوئے ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے جو در ہے وہ اس کا سبق دے اور وہ بتلائے اور دکھائے. حضرات ایک اور آپ کو ایک بات بتلاؤں. نور صاحب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں
کہ اتنی چھوٹی سی، یہ میں اپنے کمال نہیں بتانے لگا، یہ اپنے قبلہ عالم کا کمال بتانے لگا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی گہری باتیں، اتنی دل گرفتہ شائستہ شستہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں، اتنی حقیقت اور معرفت یہ کیسے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، در حقیقت یہ کمال کس کا ہے؟ در حقیقت یہ کمال آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے دربار میں آرام فرما ایک مرد مجاہد، ایک عاشق اللہ اور عاشق خیر الورا اور عاشق مصطفیٰ، وہ جو درد اور سوز کی دولت کو تقسیم کرنے کی مہارت رکھتا تھا، وہ جب نگاہ اٹھاتا تھا تو دلوں کی جو بنجر زمین ہے اسے خوشحال کر دیتا تھا، وہ جب زبان ہلاتا تھا تو لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑ کے انہیں عاشق مصطفیٰ بناتا تھا، جس کی ہر تقریر کا عنوان عشق مصطفیٰ سے شروع اور عشق مصطفیٰ پہ ختم ہوتا تھا، وہ خواجہ حافظ پیر وحید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ساری کاریگری انہیں ہی کی ہے جو آپ کو مجھ میں نظر آ رہی ہے، انہوں نے ہی اس سیاہ کوئلے کو تراش کے چمکا کے تو ایک ہیرا بنایا، اور الحمدللہ آج یہ پوری دنیا میں چمک رہا ہے اللہ کے فضل کرم سے۔ تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ تو ان کی کاریگری ہے، ان کا کمال ہے، ان کی نگاہ لطف ہے کہ انہوں نے ہمیں تراشا ہے، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، اور پھر ایسا محبت کا جام پلایا، ایسی یاد محبوب کا جام پلایا، اور فرمایا کہ لو تیرا حصہ تجھے مل گیا، اب تیرا کام ہے کہ تو یہ جام خود بھی پیتا جا اور مریدین کو بھی پلاتا جا اور محبوب کا رستہ دکھاتا جا۔ تو یہ جو جام یاد محبوب کے آپ پیتے ہیں، یہ در حقیقت وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں، پھر یہاں سے یہ نگاہ کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر آگے آپ کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں یہ کرسی پہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ تعریف کروں کہ کتنی پیاری کرسی ہے، کتنی حسین کرسی ہے، کتنا کمال کی کرسی لگ رہی ہے، تو در حقیقت آپ مجھے کبھی بتائیں کہ لکڑی کبھی خود بھی کرسی بنی ہے یا لکڑی کبھی خود بھی ممبر بنے؟ تو جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ کرسی کی تعریف نہیں، اس کے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ساری تعریف یا یہ جو سارا درد ہے، یہ میرا نہیں، اصل میرے جو کاریگر ہے نا پیچھے، وہ بڑے کمال کے، یہ سارے کا سارا جو انداز ہے یہ ان کے الحمدللہ۔ بس ہمارا اتنا ہے کہ ہم نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پہ ہیبت پور شریف کا نعرہ لگوانا ہے اور فیضان یقین پہنچانا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین، اور حضرت صاحب کی شفقت کے ساتھ 5 برے عظموں تک ہم الحمدللہ یاد محبوب کی یہ ہوائیں پہنچا رہے ہیں، یہ خوشبوئیں پہنچا رہے ہیں، اپنے تو اپنے الحمدللہ سے غیر بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز پہ بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے، ہم تو چلے ہیں نا، ہمیں تو لطف آتا ہے کیونکہ ہمارے قبلہ عالم کا کلام ہے، تو کئی ایسے گورے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو جناب والا جنہیں پتہ ہی نہیں، جن کی زبان بھی نہیں، لیکن جب وہ یہ کلام سنتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس کا کلام ہے، پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اجداد کا کلام ہے، اس میں اتنا درد۔ اور کئی گورے پھر ایسے تو نہیں نا فیضان یعقوبی کے نعرے لگتے، تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، انہیں پھر ہم نے الحمدللہ کی یاد محبوب کی بہار دیکھے، جس طرف پر رخ کرتی ہے لوگ مومن ہوتے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، پھر کسی کا نام، اگر کسی کا نام بلز ہے، کسی کا نام جارج ہے، تو اس کا نام پھر ہم محمد یار رکھتے ہیں، اس کا نام پھر محمد جی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فیض الحمدللہ یاد محبوب کا، ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ سارا کا سارا فیض جو ہے، یہ جو لوگوں کے دل بدل رہی ہے، یہ یاد محبوب کی ہوائیں ہیں، یہ یاد محبوب کا فیضان ہے۔ میں اور حسین صاحب ہم نا ملائیشیا کے دورے پہ تھے، ہم ملیشیا کے، وہاں پہ ایک علاقہ ہے ملاقہ کا، تو وہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ غوث پاک کے جو پوتے ہیں نا، ان کا دربار ہے یہاں پہ۔ تو ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یار پلان کرو، ہمیں کب فرصت ہے، ہمیں جو ہے نا وہاں پہ لے کے جاؤ، ہم نے وہاں پہ حاضری کرنی ہے۔ تو وہ ترتیب ہم نے بنائی، تقریباً وہ 2 گھنٹے کی مسافت تھی کوالمپور سے نا، KL شہر سے 2 گھنٹے ہم نے پہلے گاڑی پہ سفر کیا، پھر اس کے بعد کشتی پہ بیٹھے، وہ 1.5 گھنٹے بعد اس نے ہمیں اس جزیرے پہ، اس آئی لینڈ پہ لے کے گئی، وہاں پہ دربار تھا۔ تو ہم لوگوں نے حاضری کر کے، نور صاحب حاضری کر کے، تو وہاں جو مسجد تھی نا، ہم وہاں پہ نوافل پڑھنے لگ پڑے، میں اور حسین صاحب ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے قریب سے جو اس دربار کے سجادہ نشین تھے نا، وہ ہمارے قریب سے گزرے اور باہر جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے، ہمیں تو ملائی زبان نہیں آتی، انہیں سب کو زبان آتی تھی ملائی، تو ان سے پوچھنے لگے کہ یہ جو اندر 2 لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے شیخ کامل کی اولاد ہیں، تو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے۔ اب یہ ان کے جملے سنے، وہ کہنے لگے کہ یار ان کے خون سے مجھے اللہ کے ولیوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو میری ان سے ملاقات تو کرواؤ ذرا۔ تو ہم جتنی دیر ہم وہ نوافل ادا کرتے رہے، وہ باہر بیٹھے رہے انتظار میں۔ یہ بلال اس کا نام ہے، لڑکے کا ابھی بھی زندہ ہے،
یہ داتے وال گاؤں ہے اس کا، تو وہ الحمدللہ آستانہ پہ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ ان کی نا کنورزیشن ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم باہر آئے نوافل ادا کر کے باہر آئے تو سب ہمیں ملے. ملاقات کے بعد انہوں نے ہمارا انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروایا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کوئی اپنے بزرگوں کی بات سنائے. ہم نے کہا کہ ہمیں تو صرف یاد محبوب ہی آتی ہے، تو ہم آپ کو یاد محبوب سناتے ہیں. تو حسین صاحب کو میں نے کہا کہ آپ یاد محبوب کا ذرا کلام پڑھیں نا، ذرا درد چھیڑے. اب ان کے ساتھ ماشاءاللہ کافی ہجوم تھا، کم از کم 40-50 لوگ ان کے ساتھ تھے پیر صاحب کے ساتھ. اور حسین صاحب نے کلام پڑھا. آپ یقین جانیں یہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، اس کے بڑے شاہد موجود ہیں. تو حسین صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو پیر صاحب کو بھی وجد ہو گیا اور ان کے جتنے مرید تھے سب کو وجد ہو گیا. تو میں وہاں بیٹھے بڑا حیران ہوا کہ کہاں پنجابی زبان، کہاں ملائی زبان، انہیں کیسے سمجھ آ رہی ہے. تو خیر پروگرام ختم کیا، دعا ہوئی. تو میں نے وہ بلال سے کہا کہ یار پیر صاحب سے پوچھو کہ حسین صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو یہ تو بالکل ایسی کیفیت ہو گئی تھی جیسے ہیبت پور شریف میں ہماری کیفیت ہوتی ہے. اتنا وجد، اتنا رقص، اور پیر صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے مریدین تھے سارے وجد کر رہے ہیں. یہ کیا کیفیت ہوئی؟ ان سے پوچھو تو صحیح ذرا. تو وہ بلال ان سے پوچھنے لگا. اس نے کہا کہ حضرت جی کیا معاشرہ ہوا، یہ تو پنجابی زبان ہے، آپ ملائی سمجھنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار زبان کی مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑا لے کے تو میرے دل پہ چوٹ لگا رہا ہے، تو بس مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا. تو یہ سارے کا سارا فیض، یہ سارا کلام الحمدللہ یہ یاد محبوب کا فیض ہے. یاد محبوب کا یہ ان کا ہی کلام ہے. میں اب یاد محبوب کی آپ کو نا ایک حضرت صاحب کا کلام سناتا ہوں. اس کے بعد ویسے ہی کل ہمیں پچھلے جمعے بھی کہہ رہے تھے کہ ٹائم کافی ہو گئے، تو بڑا مختصر سا میں صرف آپ کو حضرت صاحب کے ادب کے حوالے سے. یہ ابھی دیکھیں نا آپ، یہ 14 اگست کل گزری، ہمیں آج بھی لگ رہا ہے کہ 14 اگست ہی ہے. وہ کیونکہ باجے اتنے بجا دیے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ یار مجھے لگتا ہے ہم پاکستانی باجستان میں رہتے ہیں. اتنا باجا، اور اپنے قد سے بھی بڑے بڑے باجے لا کے تو بجا رہے ہیں. تو یہ میں نے ویسے سنا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے کہ جب پہلے شکر ادا کرتے تھے آزادی کا تو وہ نوافل کے ساتھ شکر ادا کیا جاتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں کلمے کے نام پہ یہ پاکستان عطا فرمایا ہے. تو اب ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں، ہم وہ جناب باجا بجاتے ہیں اور جان بوجھ کے پھر جو بزرگ لوگ ہیں ان کے قریب ان کے کان کے پاس جا کے یہ کون سا بھئی آزادی بنانے کا طریقہ، یہ تو بلکہ غلامی بنانے کا طریقہ ہے. آپ لوگ شیطان کے غلام ہیں تو باجے بجا رہے ہیں نا. اگر رحمان کے غلام ہو تو آپ اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. وہاں آپ دیکھیں اسلام آباد میں وہاں وہ مسجد شہید کر رہے ہیں اور ہم یہاں باجے بجا کے تو آزادی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ اپنے آپ کو تھوڑا کم از کم اللہ کا خوف کریں. اور اپنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آزادی کا باجے بجانا، سلنسر اتروا دینا موٹر سائیکل کے، تو جناب آوازیں بدل لینا. آزادی کا طریقہ یہ کلمے کی بنیاد پہ آپ کو یہ ملک ملے تو آپ اس کا اللہ کا شکر ادا کریں اور جا کے مسجدوں میں اس روز سڑکیں نہیں بلکہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے 14 اگست کو، کہ پتہ چلے کہ یہ لوگ جو مومنین ہیں، یہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اصل آزادی منانے کا. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ جناب لوگوں کو بھی آپ نے تنگ کرنا، لوگوں کو بھی آوازار کرنا، خود بھی پریشان ہونا. تو یہ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے. اس لیے لہٰذا آزادی جب بھی منائے نا تو اصل آزادی تو ہماری آ رہی ہے جشن عید میلاد النبی، وہ آزادی اصل منائیں جو منانے کا حق ہے. اس پہ آپ اپنے جناب گھروں میں چراغا کریں، جھنڈیاں لگائے، جو درود پڑھے کثرت کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہیں. اصل میلاد، اصل آزادی ہماری الحمدللہ وہ ہے. تو ہم نے جو نبی کے نام سے منانی ہے اور اس میں ادب اور احترام کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں ادب کے حوالے سے آپ کو حضرت صاحب کے شعر سناتا ہوں. آپ درود ادب تے قہر الہی تے فضلوں ہووے دوری، بے ادب تے قہر الہی تے فضلوں ہووے دوری، نہیں قبول عبادت اس دی نہیں درگاہ منظوری. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ادب اور احترام کا رشتہ کتنا ہے، کیسے ہم ادب کرتے ہیں اور کیسے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. اب آگے کیا فرمایا کہ بے ادب تے یار ناراضی، بے ادب تے یار ناراضی، نہیں قرب سنو حضوری، بے ادب نو کچھ نہ حاصل کدی نہ پیسی پوری. اب آگے یار کو منانے کا طریقہ ادب کے ساتھ اپنے رب کو اور اپنے آمینہ کے لال کو منانے کا طریقہ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ادب و دل بر راضی ہووے،
ادبوں دل بر راضی ہووے ادبوں ملے پیارا ادبوں باہر قدم نہ رکھی پاوی پھر نظارہ چل یعقوب کر بند قلم نو کافی ہے اشارے بے شک سچے طالب رمضا پاون ادب نظارے. تو کوئی بھی طریقہ ہے، کوئی بھی آپ نے جشن منانا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ایک حدود بندی ہے، ایک ادب کے تقاضے، ادب کو پہلے مرہوز ملت مرہوز خاطر رکھ کے اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، ایک سرکل بنایا ہوا ہے، تو جب تک ہم شریعت کے اس دائرے میں رہ کے میلاد بھی منائیں گے تو وہ میلاد ہمیں فائدہ دے گا. جب اس شریعت کے دائرے میں رہ کے کوئی عبادت کریں گے تو وہ عبادت ہمیں فائدہ دے گی. جیسے ہی آپ شریعت کے دائرے سے ذرا باہر قدم رکھیں گے تو بجائے ثواب کمانے کے آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے. یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری آپ کی